الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ سقی سے سقایا جسے کہتے ہیں پانی پلانے والا سقایا بڑے بڑے ہوتے ہیں سقے تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا پانی مانگا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو ٹھیک ہے اور کیا کریں پھر 12 چشمے پھوٹے اور سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی لینے کی یعنی اپنی جگہ اپنا گھاٹ معلوم کر لیا اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو اب ہم اس کے اندر سے دیکھیں ہمارے لیے کیا بات پتہ چل رہی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ جب پانی مانگا موسیٰ نے اب اگر پانی موسیٰ نے مانگا ہے صحرا تھا پانی تو مانگنا تھا ظاہر سی بات ہے یہ صحرا تھا اب وہ پیچھے فرعون کے وہ سہولتیں تو نہیں ہیں نا کہ کام تو سارا دن کر رہے ہیں لیکن کھانے پینے کو مل رہا ہے اب ایک اونلی جہاں صرف اور صرف ریت ہے وہاں اور کچھ نہیں ہے پہاڑ تک بھی نہیں ہے وہ تو اللہ کو طور کو لے آئے نا پھر ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے بادل ہیں لیکن کیسے وہ تو سورج آگ برس آ رہا ہے نہ پانی ہے نہ کوئی سبز پتا نظر آ رہا ہے وہاں پہ ایک کام کیا ہے موسیٰ نے کیا دعا کی ہے موسیٰ نے دعا کی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں اب یہ کہانی نہیں ہے چشمے پھوٹ گئے پتھر مارا جیسے ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں پتھر مارا تھا چشمے پھوٹ پڑے تھے سب نے لے لیے کھا لو پی لو نہیں اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اگر موسیٰ نے دعا کی ہے تو بارش بھی تو ہو سکتی تھی نا بارش کیوں نہیں ہوئی کیونکہ بات 3-4 دن کی نہیں ہے اب اس قوم کا مستقل کام شروع ہونے والا ہے اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مشکل یہ بہت بڑی مشکل تھی صحرا میں زندگی بہت بڑی مشکل تھی مشکل چھوٹی ہو مشکل بڑی ہو رجوع کس سے ہے رجوع اللہ سے موسیٰ نے اللہ سے رجوع کر کے دکھایا اور پھر کیا اس میں پتہ چلا کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا ہم بعض اوقات کسی ایک چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس ایک ہی دعا ہے میری اللہ یہ قبول کر لے اللہ یہ پوری کر دے لیکن جب اللہ رب العزت اس انداز سے اور اس آیت کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان ایک چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس کو کتنا بڑھا کے دیتے ہیں موسیٰ نے تو کہا تھا پانی اللہ کہنے 12 چشمے اور کہاں سے بارش ہو جاتی نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَقُلْنَا کس نے میں نے اللہ نے کہا جب اللہ کو پکارا تو جواب اللہ نے ہی دیا اللہ ہی کو پکارنا چاہیے اللہ ہی ہمیں جواب دے گا اللہ کہتے ہیں اضرب ٹھیک ہے ضرب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو مارنا اب اس عصا نے کیا کام کیا بھی عصا کا اس عصا نے ادھر پانی کو پتھر بنا دیا تھا سڑک بنا دیا تھا بنایا تھا نا ہے نا اور یہاں پہ عصا کیا کر رہا ہے پتھر سے پانی نکال رہا ہے پتھر کو نرم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ موسیٰ نے ایک دعا کی تھی اور موسیٰ کی ایک دعا کے بدلے میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کتنا عطا کر رہے ہیں کتنا کچھ دے رہے ہیں اور عصا ہم نے نا کسی چیز کو کبھی سوچا نہیں عصا کا بھی کتنا بڑا کام ہے نا اب ہم تو سمجھتے ہیں عصا نانی کی لاٹھی بس کس لیے چھپانے کے لیے یہ تو مار پڑے یہی ہوتا تو ہمیں تو یاد ہے ہماری تو گردنیں یوں کھینچتی تھی اور پھر پیچھے سے وہی ٹھکتے تھے تو ان کی دیوار پہ چڑھا تو ان کی دیوار پہ چڑھی ٹھیک ہے یوں ٹھکتی تھی اب اللہ تعالیٰ جو عصا کے مقاصد بتا رہے ہیں قرآن میں کتنے بڑے بڑے ہیں اللہ نے موسیٰ سے پوچھا ایک جگہ موسیٰ بتاؤ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہتے ہیں میرا عصا ہے میں اس سے کیا کرتا ہوں اپنی بکریوں کو بھی گھیر لیتا ہوں میں پتے بھی چھاڑتا ہوں میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس سے اپنے راستے کو بھی صاف کر لیتا ہوں تو کام تو تھے نا عصا کے تو کام بہت زیادہ ہے ہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں عصا کو مارو کس پہ حجر پتھر پہ مارو موسیٰ نے صرف پانی کہا تھا دے دیتے نا اللہ ہو جاتا کام پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فن فجرت بس پھوٹ پڑے دیکھیں بعض اوقات ہم ایک دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس طریقے سے قبول کرتے ہیں چاہے وہ دیر سے ہو یہ کہاں سے چلے ہیں موسیٰ کے ساتھ کہاں آئے ہیں
جب تھک ہار گئے ہیں تو ایک ہی دعا موسیٰ نے کی تھی، لیکن صرف اللہ سے کرنے پر موسیٰ کا توکل کہ رب کے علاوہ تو ہے نہیں کوئی. ایک موسیٰ نے ایک رب سے جب دعا کی، اللہ نے اس دعا کو اتنے بہترین انداز سے اور بڑھا چڑھا کر قبول کیا ہے. دعا کرنے کے انداز بھی تو اپنائے نا، ہم دعا کے انداز بھی تو ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. ہم بعض اوقات سوچتے ہیں اللہ ہمارا نور پورا کر دے، ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم بھی نورانی ہو جائے، صراط المستقیم. لیکن انبیاء کی دعائیں دیکھیں کیسی وہ انداز سے مانگ کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا دعا قید کر دیا قرآن کے اندر، کیا کہا تھا نبی نے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ میرے نور کو پورا ہی کر دے، دنیا میں میرا نور پورا ہو جائے، آخرت میں بھی میرا نور پورا ہو جائے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت میں پیارا سا گھر دے، تو کہہ دیا نا رب ابن لی عندک بیتا. ہم تو ایسی بات ہی نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس خوبصورت گھر دے، اپنے پاس دے. اور کیا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا. کتنی پیاری دعا کی نا اللہ تعالیٰ کے. ہاں اللہ نے وہ بھی قید کر دی قرآن میں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کر، اور جو زیادتیاں ہو گئی نا، اور جو زیادتیوں میں اسراف ہو گیا، بس اوقات ہم بدلہ لینے میں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ پوائنٹ اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، اسراف ہو گیا بولنے میں، اللہ تو وہ بھی معاف کر دے. ہمیں نہیں نا پتہ چلتا. کتنی پیاری دعا کی انہی موسیٰ نے اور نوح نے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر پہ جو داخل ہو وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ نکلے تو ایمان ہی کی حالت میں نکلے، اس کے علاوہ نہ کہ میرے گھر میں داخل ہو. قرآن نے قید کر لی. ابراہیم اپنی اولادوں کے لیے دعا کر کے، ہمیں سوچتے تھے اس وقت کے بتوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا. اور آج وہی دور واپس آ گیا، بت آ گئے واپس. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کس طریقے سے. ابھی آپ نے دیکھا تھا یہ مصر کے قاہرہ میں پڑا ہوا ہے نا، پھر ان کا مجسمہ جو ہے اس کی ممی جو پڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ کھڑے ہوئے نا 3-4، اتنا میڈیا میں پھر ان کا مذاق بنا ہے. عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، لوگ اس کے لیے بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی پڑھ لیتے. پتہ نہیں فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے یا اس کے لیے کیا دعائیں، اللہ اس پہ رحم کر، کیا کیا کہہ رہے ہوں گے، ہے نا. یہ ہے نا علم کی کمی. لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی نماز قید ہی نہیں کی قرآن میں. کسی کی نماز قید نہیں کی، کسی کا روزہ نہیں قید کیا، کسی کے زندگی کے حالات وہ ہمیں قصوں کی صورت میں سنا دیے. اللہ نے جو چیز قائم رکھی قرآن کے اندر وہ کیا ہے، دعائیں. اللہ کو پتہ تھا یہ بے ڈھنگے لوگ ہیں، میری مخلوق کو مجھ سے مانگنا نہیں آئے گا، تو انہیں میں کوئی طریقہ بھی تو بتاؤں، اپنے رسول کے ذریعے انہیں بتاؤں بھی تو صحیح کیسے مانگنا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ذریعے بھی دیکھیں ہمیں کتنی پیاری بات بتائی ہے، صرف اللہ سے. اور جب صرف اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت کیا کریں گے، اللہ کے پلان ہمارے کئی سال پہ محیط ہوتے ہیں. ہماری بعض اوقات ہم کہتے ہیں دعا نہیں پوری ہو رہی، اتنی دیر تو ہو گئی، اتنی دیر اب کرنی ہو تو اللہ اس وقت کر لے، لیکن ہو سکتا ہے وہ پھر ہمیں کیا فائدہ دے، وہی جو ہم وقت ہی چاہ رہے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈیلے کر دیا یا جو اللہ اب دے رہے ہیں، اس کا مطلب وہ آگے کی پلاننگ ہے. ابھی ان کی پلاننگ کیا تھی، کئی سالوں کی پلاننگ تھی، ورنہ ہو جاتی نا بارش 1 دن 2 دن 5 دن، لیکن یہ کیا تھا، یہ پلاننگ تھی. آباد ہونا تھا، اللہ کو پتا تھا ان کو میں نے یہاں پہ رکھنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس میں سے پھوٹ پڑے، اسنتا 2 اشارہ 10 10 اور 2 کتنے ہوتے ہیں 12. آئینہ چشمے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، اینت، ٹھیک ہے، اینت. عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں عینین، آئینہ، ٹھیک ہے. اب آنکھ میں اور چشمے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ آپ دیکھیں چشمہ جہاں سے پھوٹتے ہے اس کے پیچھے کوئی سٹوریج نہیں ہوتا، جہاں سے پھوٹے گا یہ وہیں سے پھوٹے گا. تو گوروں نے بھی تحقیقیں کر کے بتا دی نا کہ کیا ہوتا ہے، کسی بھی چشمے کے ارد گرد جہاں سے پھوٹے گا نا اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، کہا یہ چھوٹے چھوٹے پورز نہیں کھلے ہوتے ہمارے سے، اس طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے پھوٹتا ہے. آپ دیکھیں ہماری آنکھ کے، کبھی آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے پورز، وہ اندر چھوٹے 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 چھوٹے، اصل پانی یہاں سے آتا ہے. ہم بالٹیوں رو لیتے ہیں، ہے کوئی سٹوریج پیچھے تو ایک قطرہ بھی گیا تو اللہ نہ کرے کسی کا تو وہ کتنا نقصان بھی ہو جاتا ہے. اور رونے کو دیکھیں انسان رو رو کے زمین بھر دے گا. تو آئینہ آنکھ کے لیے بھی ہے اور آئینہ چشمے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد علیمہ. اب دیکھیں انہوں نے مانگی تو دعا صرف پانی کی تھی، اللہ نے پتھر سے بھی نکالے تاکہ نہ کوئی بند کر سکے پیچھے سے، نہ کوئی خراب کر سکے، ٹوٹو ہی نہ بند ہو، ہے نا، پیچھے سے ٹیب ہی نہ کوئی چھیڑے.
کیا کر دیا؟ چشمے سے دے دیے. بالکل اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ 12 لوگوں کو بنا دیے، ٹینکیاں دے دی، ٹینکی سسٹم دے دیا کہ میرا پتھر ہے، اللہ کا جادو ہے، پتھر ہے، دے رہا ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں قد علم کل اناس مشربہم، سب نے جان لیا. اچھا اس پر ایسا نہیں ہے کہ سب کے نام لکھے ہوئے تھے، سب کو پتہ چل گیا، بس یہ کہ سب نے لے لیے. اس میں بہرحال کوئی حدیث نہیں ملتی، علماء کہتے ہیں نہ اس میں کوئی چیز ملتی ہے. اگر کوئی اس کی بھی تفسیر کرے تو وہ بے فائدہ ہے، کیونکہ ہمیں چیز اتنی ہی ملتی ہے. اس میں سب نے لے لیے، چلیں 12 ہیں تو 12 مل لیں گے، بس پانی ہے نا، لے لیں جا کے پانی. اب فلٹر میں پانی لینے جاتے ہیں تو کسی کا اپنی کوئی ہوتا ہے یہ میری ہے، کل سے میں نے یہیں سے لینا، خبردار تو نے ڈوگا بھرا نہیں، جو مرضی مر لے لے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ سب نے جان لیا کلو وشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. ٹھیک ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کیا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے ایک بات جو سننے میں آتی ہے آپ کو، کھانا کھانا بھی عبادت ہے. کسی کو آپ ٹوکیں گے نا، بس صبح سے اسٹارٹ ہی ہوا ہے گائے والا کام، منہ ہی نہیں رک رہا، یعنی کھانا کھانا بھی عبادت ہے. تو بات تو ان کی صحیح ہوتی ہے. ہاں وہ طریقہ ہے نا کہ ہم ہر وقت ہی کھاتے رہیں گے تو وہ بھی وہ بات نہیں ہے. جیسے عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30ویں دفعہ دیکھ لیا کچھ کھا رہی تھی، کہا عائشہ ہم نے یہی کام پکڑ لیا. یعنی دیکھیں کہ کس قدر اپنے مقصد یاد ہے زندگی کہ یہی کام ہے نا. اور ہم ہیں کہ ہر وقت بس واقعی وہ تو کیا ہے. ہاں نہیں وہ اس میں کوئی بات نہیں، اس میں آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ بھی اللہ کے رزق میں سے. جو فکر ہوتی ہے نا وہ تو ظاہر ہے آپ نے اپنی فیملی کی، آپ کی ذمہ داری کی ہے نا، اللہ کے پاک رزق میں سے ہے. ہاں یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے روز یہ کہتے ہوئے کہ آج کیا پکائیں، یعنی ہم اتنی نعمتیں استعمال کر چکے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت. اللہ کی نعمتوں کا استعمال بھی اللہ کی اطاعت ہوتا ہے. آپ اللہ کی کوئی بھی نعمت استعمال کر رہے ہیں نا، آپ بے فکر ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، ولا تعصف، اس کے اندر زیادتی نہیں ہو رہی، اس کے اندر فساد نہیں بن پا رہا، کوئی اسراف نہیں ہو رہا، تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. کیونکہ آپ جس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ عبادت. وہ اللہ کا حکم ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کھا لیا سب کچھ ہو گیا، اب یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں فساد والے نہ بنو؟ جو آپ کا نصیب کا نہیں ہے وہ کہاں سے آپ کے پاس پہنچتا ہے؟ چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پڑا ہے وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جب زیادہ مل جائے نا تو پھر ایک چیز یہ بھی ہے، جب زیادہ مل جائے تو کیا چڑھ جاتی ہے؟ مستی چڑھ، زیادہ چڑھ جائے تو مستی بھی ملتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کھانے پہ غافل نہ ہو جانا، جیسے ابھی میرے مثالی شادی پہ غافل نہیں ہو جاتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پیچھے آیت پر غور کریں جو ہمارے لیے تھا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، دعا کی، دعا کرنے کے بعد آپ اپنے اسباب اختیار کر لیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ نے یہاں کیا کہا ہے؟ اسباب اختیار کرو. کیا کرو؟ اپنا عصا مارو. اب جو تمہارے پاس ہے اس کی بھی کوشش کرو. اور انہوں نے کوشش کی، باقی پھر اللہ تعالیٰ نے کام کر دینا ہے. اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اب ان کی ایک اور چیز، ٹھیک ہے، اور چیز ان کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ لن نفی نصبرا سواد بارا صبر. ٹھیک ہے، اکثر لکھا ہوا آتا ہے صبرتن دابا. صبر ادبا کا مطلب ہوتا ہے جانور کو باندھ دینا بغیر چارے کے. کسی جانور کو باندھ دینا ہے بغیر چارے کے، اس کو چارہ نہیں دیا اور اس کو باندھ دیا. اچھا جب اس کو باندھ دیا جائے گا، اس کو کھانا نہیں دیا جائے گا، تو آپ نے دیکھا وہ بھوکا کیسے پھر رہا ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ اس کے اندر جو اس وقت فیلنگز ہے نا، جو اس کے اندر چل رہا ہے، اس نے اس کو کنٹرول کیا اور وہ چکر پہ چکر کاٹ رہا ہے. ہم زو وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں نا، بے چینی وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر جو چیزیں طوفان اٹھ رہے ہیں نا، آپ اصل میں ان کو دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو دبایا ہوا ہوتا ہے. اب ایک دم تم نے کسی پہ چیخ پڑ جائے تو کچھ ہوا جاتا نہیں، انسان کہیں نہ کہیں صبر کر رہا ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں بس وہاں خاموش تھی،
میرے اندر کیا چل رہا تھا مجھے ہی پتہ ہے، میں بس خاموش ہی رہی. میں اس لیے جلدی اٹھی کیوں، یعنی ان فیلنگس کو اگر ہم سوچیں تو صبر اسی کا نام ہے کہ جو اندر ہے آپ نے اس کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، آپ نے اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے، جیسے جانور کو چارے کے بغیر باندھا ہوتا ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ جو ہمارے اندر ہے نا سارا، ہم سے نہیں صبر ہو رہا، ہم سے نہیں رکھا جا رہا. ہم نے کس کے لیے صبر کرنا ہے؟ اپنا اصل ایم بھولے ہوئے تھے کہ یہ کتنے بڑے کام کے لیے چنا ہوا ہے اللہ نے. کہتے ہیں ہم سے نہیں صبر ہوتا. کس پر؟ اعلیٰ طعام واحد. اب مجھے بتائیے ان کو ایک کھانا ملا تھا، کتنے ملے تھے؟ من اور سلوا، سویٹ بھی ملا، میٹھا بھی ملا، نمکین. اور یہاں پڑے ذرا ان کی بات جھوٹوں کی، ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، ان کو تو 2 مل رہے ہیں. آج پرندے کا گوشت آپ دیکھیں کس قدر قیمتی ہے، ہم تو نہیں نا اپنے بچوں کو کھلاتے. آپ کبھی آؤٹ آف کنٹریز دیکھ لیں یا یہاں بھی بٹیر کتنا کتنا مہنگا ہے. اب دیکھیں پرندوں کا گوشت اتنا لذیذ ہے، جنت میں بھی ہے، یہاں بھی لذیذ ہے اور قیمتی ہے اور بھرپور فوائد اور غذائیت سے فل فل ہے. یہ ان کو تو وہ مل رہا تھا، من مل رہا تھا نا ان کو، سوری سلوا، من بھی ان کو مل رہا ہے، سویٹ ڈش. آج آپ کا شہد شفا ہے نا، اور کتنی قیمتی چیز ہے، تو ان کو تو مل رہا تھا. تو یہ کہتے ہیں ہم تو نہیں ایک کھانے پہ کریں گے صبر. ٹھیک ہے، کیا فد ملارا ربا کا یو خرجنا مما تنبت الارض، اپنے رب سے دعا کرو. نہ رب تمہارا نہیں تھے، حالانکہ یہ چنی ہوئی قوم ہے نا، چنی ہوئی قوم ہے، لیکن کیا ہے ان کو یقین نہیں تھا. آج ہم چنی ہوئی قوم ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. جب تک 1.25 دفعہ میں نے نہیں نہ کوئی کام کروا لینا، میں نے 72 دفعہ بٹھا کے سب سے کوئی کام نہیں کروا پڑوا لینا، مجھے تسلی نہیں ہوگی. یہ نہیں پتا کہ ہم چنی ہوئی قوم ہے اور ہمیں اللہ کے رسول 4 اسم اعظم دے کر چلے گئے اور کہہ کر گئے ہیں کہ ان سے کوئی مانگ لے تو ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ رد ہو جائے. وہ دیر ہونا ایک الگ بات، جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ نے کسی بہترین انداز سے دینا ہے. اور جو خود انسان، اللہ کے رسول دعائے حاجت دے گئے ہیں کہ کسی کو ضرورت ہے وہ 2 نفل پڑھے اپنے رب سے اس انداز سے مانگے. وہ دعا پڑھ کے دیکھیں کیسی خوبصورت ہے، اس کو اردو میں اس کا ترجمہ دیکھیں. لیکن کیا مسنون. اب کیا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں مسنون ہے، کچھ کہتے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایسے دعائیں الفاظ ہیں کہ ہر شرک سے پاک آپ کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی تو اللہ سے مانگنے کے لیے دعائیں حاجت تو ہے ہی، نماز تو ہے نا، نماز کے ذریعے تو اللہ سے ہی مانگنا ہے نا. الصلاۃ بالصبر والصلاۃ ہے نا، واستعینوا، تو وہ تو ہمیں ویسے بھی ملتی ہے. یہ بات کیا ہے کہ ہماری تسلی کب ہو رہی ہے؟ جب تک ہم کچھ الگ سے نہیں کریں گے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کریں، تمہارے لیے رب نے معجزوں کی انتہا کر دی، تمہیں چن لیا، بتایا کہ تم پیچھے سے کیسے ہو، کس کی اولاد تھے، یوسف نے تمہارا اقتدار بنایا، بعد میں تم غلام بن گئے. اور کہہ رہے ہیں موسیٰ ذرا اپنے رب سے دعا کرنا. اور دعا بھی کیا کرنا، تم بھی تو نباتات سے ہے. نباتات کیا ہوتی ہیں؟ ہمیشہ نیچے سے اگتی ہیں. پھر عرض، اب وہ ہمیں آسمان کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں نہیں بھائی، تو کیا کرو، ہمیں زمین سے نکلوا کے دو. ٹھیک ہے، ہم زمین کی چیزوں کو استعمال کریں گے. اور کیا نکلے زمین سے؟ من بکلیہا، بکل. بکل کیا ہے؟ بغیر تنے کی جو چیز ہو نا، وہ آپ کا ساگ ہے، چاہے وہ آپ کی پالک ہے، ٹھیک ہے، دھنیا پودینہ، ایسی چیزیں نا. ٹھیک ہے، ہاں جی، ان کو کہا جاتا ہے وکسا و فومیا و اداسیہا، مسور کی دال و بصلیہا. ٹھیک ہے، اور یہ لہسن پیاز. لہسن پیاز کے لیے یہ بات آتی ہے کہ سب سے پہلے جب خیبر فتح ہوا تھا نا، تو جن کے مسلمانوں کے جو ہاتھ جو چیز لگی تھی وہ پیاز لگا تھا، پیاز لگا تھا. اور پیاز پھر یہ جب لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں پسند تھی، بس یہ کہ لہسن پیاز کو اتنا خاص پسند نہیں کرتے تھے. اور آپ نے اس کو حرام نہیں کہا، آپ نے کسی کو منع نہیں کیا. جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کو حرام ہے، یعنی پھر ہم نہ کھائیں، آپ نے کہا یہ حرام نہیں ہے، میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہوں. فرق ہے نا، جبرائیل کی مجلس ہوتی ہے میرے ساتھ، میں جبرائیل سے باتیں کرتا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کوئی اسمیل آئے، اس وجہ سے. ورنہ ایسا نہیں کہ حرام ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی بھی چیز اپنے اوپر روک لیتا ہے نا، تو مطلب یہ والی چیز میں نہیں کھاتی، ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں اس میں. ہاں نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ایوب انصاری نے کہا تھا آپ سے کے پاس پکا ہوا گھی اور گوشت آیا، تو اس میں کھڑا کھڑا لہسن تھا، جیسے نرم پڑ گیا ہوگا نا، پر کھڑا کھڑا تھا، تو آپ سے اس کو ہٹاتے گئے.
نہیں کھایا تو بھی بنی ساری کہتے ہیں میں نے بھی نہیں کھایا پھر اس کے بعد، حالانکہ یہ حلال ہے، جیسے ہم پکا لیتے ہیں وہ تو حلال ہے، لیکن کس قدر وہ بیماریوں کا علاج ہے. اب لہسن آپ کی کس قدر بیماریوں کا علاج ہے. اور اب تو دیکھیں آپ کی سائنس نے بھی تحقیق کر دی، جو ہم کوٹ موٹ کے ڈالتے ہیں نا یہ کام خراب ہے. کیونکہ آپ کے جسم کی جو دردیں یا آپ کے جسم کی 70% بیماریاں ختم ہوتی ہیں. وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ اس کو چھیل کے ڈال دیں. آپ کی ہانڈی جب اینڈ کو پکنے کو تیار ہے، وہ نرم پڑ چکا ہوتا ہے، آپ اپنے چمڑے کے ساتھ اس کو سائڈ پر لگائیں، وہ یوں حلوہ بن جائے گا، بس اس کو مکس بیچ میں مکس ہو جائے گا. وہ ہے اصل تاثیر والا، وہ ہے. نعمتوں کا زوال کس وقت شروع ہوتا ہے؟ جس وقت ناشکری ہو. کہ انہوں نے کیا کہا؟ ہرگز ہی نہیں، ہرگز نہیں، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ وہ تو اللہ کی طرف سے تھا، شکر گزاری کا وقت تھا. اور اس میں سے ہمیں کیا بات پتہ چلی تھی؟ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ، بدلے میں لینے کی خواہش کی. اس میں کچھ برا نہیں ہے کہ آپ بدلے میں لینے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن بدلے میں لینے کی خواہش کیسی ہونی چاہیے؟ کوئی اچھی چیز لوگ ادنا مانگ رہے ہیں، چلے وہ تو وہ مانگ رہے تھے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے جو ہمارے لیے تھا. دیکھیں غور کریں، قَالَ اسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ، اس میں ہمارے لیے کیا تھا؟ کیا تم ایک کم تر چیز طلب کرتے ہو؟ یعنی وہ جو آسمان سے آ رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے، اس سے کم تر کی طرف گر رہے ہو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے. یہ وحی ہے نا، وحی الہی ہے. اور یہ صرف وحی نہیں ہے، یہ پیج نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. دیکھیں بھوک، ٹھیک ہے، بھوک کیا ہے؟ ہمارے جسم کی بھوک کون کیا چیز پوری کر رہی ہے؟ ہمارے جسم کے تمام خوراک پورا کریے. خوراک کا ہمیں آسمان سے تو نہیں نا ہمارے پاس آ رہی، اور ہماری خوراک کہاں سے آ رہی ہے؟ تم بھی تو فی الارض، وہ تو پوری کر لی، اچھے سے اچھی چیز دے دے کے اس جسم کو ہم نے اچھا بنا لیا. اب اچھے سے اچھا انسان بھی بیٹھا ہوگا، طاقتور ہوگا، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، لیکن اس کی روح مری ہوئی ہے نا، اس کا دل مرا ہوا ہے. تو بتائیں پھر اس کے لیے وہ کتنا کھوکھلا ہے؟ اگر وہ خود ہی محسوس کرے تو وہ کتنا کھوکھلا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا اوپر سے بھیجی، اور روح کی غذا کیا تھی؟ قرآن. یہ اگر بھوکی رہی نا تو پھر نہیں، یہ تو جسم ہے، یہ تو کسی وقت بھی بیٹھ جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا آگے انشاءاللہ جب دلوں کی اقسام آئے گی ہم پڑھیں گے کہ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ دل مر گیا ہے نا، دل مر جانا، دل بھی مرتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، ایک دل کون سا ہے؟ القلب الحش، زندہ دل ہے نا، ایک ہوتا ہے مردہ دل. وہ دل مر جاتے ہیں. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا رشتہ گیا ہے، کوئی کچھ ہوا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے وہ شخص اس کو سوچتے سوچتے ہر وقت خاموشی میں جاتے جاتے پتہ چلتا ہے یہ بھی مر گیا. کیوں؟ اس کا دل مر گیا تھا ہے نا. اس کے جانے کے بعد خوراک تو وہ کھا رہا ہے لیکن روح میں نہیں ہے. ہمارے پاس قوموں میں لوگ پڑے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا، قوموں میں پڑے، وہ اپنی غذا پوری کر رہے ہیں. کس کے؟ اسی کے ذریعے، ڈرپس کے ذریعے. باقی تو وہ ختم ہوا ہوا، روح تو مری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں اس آیت سے یہ بتا رہے ہیں جو ہمیں پتہ چلا کہ آسمان سے اچھی چیز آئی ہے یہ قرآن، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالذی ہوا خیر کے بدلے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہوا ادنا، ہماری ترجیحات کدھر ہیں؟ دنیا میں. ہم تو زمین کے ہو کے رہ گئے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں، یہ جگہ یہ زمین چھوڑ کے ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. اسی کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کا مزہ نہیں، آخرت کے بدلے میں دنیا لوگے. جیسے موسیٰ نے بڑی اچھی بات ان کو کہہ دی تھی. پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کہ جب چھوڑ دی اس چیز کو قانونی شرعی لحاظ سے، ان پر پھر کیا آ گیا؟ ذلت. تو دیکھیں آج قرآن چھوڑ کے انسان کہاں ہے نا. آج ہم امت اس طرح سے اگر نہیں بنیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، جس مقصد کے لیے وہ آئے، جس مقصد کے لیے انہیں ہمیں تیار کیا، تو ذلت. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں؟ ان الذین آمنوا. کہ اب موسیٰ نے اتنی بار کیا ایک ہی نہیں مانگی، کتنی بار مانگی ہے موسیٰ نے دعا موسیٰ نے کتنی دفعہ مانگی تھی؟ پیچھے پچھلی آیت جو تھی، اذ استسقیٰ موسیٰ، ایک دفعہ. موسیٰ نے تو ایک دفعہ مانگی ہے نا. اذ استسقیٰ موسیٰ، اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے تو مجھے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پانی اتار دے ان کے لیے ہے نا. بس
لیکن دیکھیں ایک دفعہ موسیٰ نے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس قدر مزید ضروریات نظر آ رہی تھی، اللہ نے اس کے مطابق دی ہے۔ ہم بعض اوقات ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ بس اب یہ ہو جائے، بس یہی ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مزید ضروریات اور مزید معاملات کیا ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ دیر ہو سکتی ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین، اور جو لوگ ہادو، ہاد کون ہوتا ہے؟ یہودی، ٹھیک ہے، والنصارى، نصران سے ہیں، نصارى عیسائی، والصابئین، صابی کون ہوتے ہیں؟ صابی کہا جاتا ہے جو کسی بھی دین کے پیروکار نہیں ہوتے، انہیں بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک رائے کے مطابق نصارہ کا ایک فرقہ بھی تھا، صابی نصارہ کا ایک فرقہ تھا، ورنہ زیادہ تر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہاں اس کے لیے کوئی اوتھینٹک نہیں ہے بات، یا تو یہ ستارہ پرست نہیں ہے، تو یہ وہ ہے جو کسی دین کے پیروکار نہیں۔ آج ہمارے مستشری کہہ لیں، جیسے ہمارے آپ کہہ لیں کہ یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا چائنا میں، یا بہت فرقہ مشہور ہو چکا ہے، وہ کسی چیز کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ سب خود سے ڈیولپ ہوا ہے، کائنات ہر چیز، یہ بیٹھے ہوتے ہیں بت بن کے، اور ان کی پڑھائی اس قدر ہو چکی ہوتی، اتنی پڑھ چکی ہوتی ہے، وہ تو آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے فرش سے اتنا اونچا آ جائیں گے اپنے یوگا کے اندر ہی، اس چیز کو نہیں مانتے۔ تو ایک رائے ہے کہ یہ عیسائیوں کا کوئی فرقہ ہو سکتا ہے، ایک رائے یہ ستارہ پرست بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک ہے یہ کسی دین کے پیروکار ہی نہیں ہوتے، اور ایک ہوتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ یہ یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہیں کون اصل میں؟ بے دین، ٹھیک ہے، جیسے یہود و نصارہ کی لسٹ میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من آمنا، جس نے نیک عمل کیے، آمنا باللہ والیوم عمل صالحا۔ اب اس کے اندر عمل صالحا سے کیا مراد ہے؟ عمل کون سے عمل؟ عمل صالحا خالص اللہ کی رضا کے لیے، سنت کے عین مطابق، وہ ہوگا عمل صالح۔ فلہم، پس ان کے لیے، اجر ہم ان کے، کیا مجھے یوں سنایا کہ نہیں ایک ایک ورڈ، ان دا پاس، ربی رب کے، ہم ان کے، وا اور لا نہیں، خوف خوف، علی اوپر، ہم ان کے، علیہم ان کے اوپر، وا اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون، اس کا روٹ کیا بنے گا؟ یا تو ہو گیا وہ، واو نون ہو گیا زیادہ، ہاں حزن، حزن غم، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک نجات اور کامیابی کا ایک اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو شریعت کے مطابق عمل کرے گا۔ بہت بڑے بڑے عمل نہیں بھی ہوتے نا تو کوئی بات نہیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نزدیک کامیاب کون ہے؟ جو شریعت کے مطابق عمل کرے گا، اتنا جتنا حکم ہے، کہ اور کیا کرے گا؟ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اب دیکھیں بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، ایک عام سی ہم ہٹ کے بھی بات دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آ جاتا ہے، ہم تو سونے لگے ہیں، یا ہم تو سوئے تھے، بستر پہ لیٹے تھے، اچانک کوئی آ گیا، تو وہ ہوتی تو ہے طبیعت کے لحاظ سے ناگواری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہاں چپ رہنا پڑتا ہے، چپ رہنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا وہ مہمان کی عزت کرتا۔ اب مہمان جب مرضی ہے نا، وہ دین آئے، فجر میں آئے، وہ عشاء میں آئے، وہ تہجد میں آئے، تو جو اس وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہوئے، ظاہر نفس کی تو گراں گزرتی ہے یہ چیز، لیکن پھر بھی اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے کو اس وقت خاموشی سے دل بڑا کر کے کرنا پڑے گا وہ کام، ہے نا، وہ کام کرنا پڑے گا۔ تو آخرت پر اللہ پہ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اصل کامیابی اس کے اندر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے نہ غم رکھا نہ خوف رکھا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں تو اللہ نے کہا ہے نا، اللہ انا اولیاء اللہ، سن لو جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ ایک چیز بتا رہے ہیں، اب آپ نے یہ خوف والی باتیں نوٹ کرنی ہے کیونکہ یہ آگے بہت آنی ہے۔ اس میں جو ولا خوف علیہم آپ کے پاس پہلی کیٹیگری آ رہی ہے، وہ کون سی ہے؟ ان پر خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے،
سورہ یونس کی میں نے بھی ایک بتائی ہے سرسری، وہ کیا ہے؟ جو اللہ کے دوست ہیں. ابھی اسی سورہ بقرہ میں آپ کو بہت آیتیں ملیں گی، بہت آیتیں ملیں گی، بہت پیاری پیاری. وہاں ہمارے سامنے آتا جائے گا، کھلے گا. یہ جو ہماری مشہور ہوتی ہے نا ایک بات کہ صرف اور صرف آپ یہ مزاروں والے اولیاء ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئے ہیں بچپن سے. یہ ہیں اولیاء جن پر نہ خوف ہے اور نہ ہی غم. اور بتانے والے بھی یہ بتاتے ہیں بھی ہم تو اس لیے مانگتے ہیں، ہم تو اس لیے کرتے ہیں کراتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نہ ان پر غم ہے نہ خوف ہے، ان کو اللہ نے اس طرح سے پاس کر دیا. لیکن کیا یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کر رہے؟ ہمیں بھی تو ایک دے رہے ہیں. اس مطلب ہم بھی اچھے اولیاء بن سکتے ہیں، اللہ کے اچھے دوست ہم بھی بن سکتے ہیں. کس لحاظ سے؟ اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر. اور پھر احادیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت پہ ایمان رکھنے والا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت پہ اللہ پر. تو اس کا مطلب یہ اولیاء کی لسٹ ہے. آگے آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ جو چھپ کے صدقہ کرتے ہیں، جو چھپ کے نیکی کرتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھیے وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے، اتنی پیاری لسٹ میں. پھر ایک اور بھی آپ بات پڑھیں گے اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات میں چھپ کے دیتے ہیں، راتوں میں بھی چھپ کے صدقہ کرتے ہیں، رات میں بھی چھپ کے کرتے ہیں اور صبح میں بھی. خاص طور پہ اللہ نے وہاں رات کا نام بھی لیا کہ رات ہوتی ہے آرام کے لیے، کوئی نہیں نکل پاتا، کہتے ہیں صبح دیکھیں گے کریں گے. جو رات میں بھی کرتے ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس پر بھی نہیں ہوگا. کیا آپ ابھی ایک بات پڑھ کے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو اور ماں کو جب نیچے بھیجا، ہمارے والدین نیچے آئے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے تنبیہ اتار دی. کیا وہ تنبیہ کیا تھی؟ تو میں سے بعض کے دشمن ہیں. ہاں پیروی جو میری آئے گی تمہارے پاس، جب جب جو پیروی آئے گی، جیسے اب رسول آتے گئے تھے نا، جس کے پاس جب جب پیروی آتی جائے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس کا مطلب جب آپ کو کوئی غم ہو، کوئی خوف ہو تو قرآن کی تلاوت کیا کریں. قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی نہ غم ہے نہ خوف ہے. تو ابھی یہ اسپیسیفک ایک چیز تو نہیں ہے نا کسی ایک گروہ کے لیے، یہ سب کے لیے. پھر آپ سچ نے فرمایا جو سچ بولتا رہتا ہے، جو واقعی ہمیشہ سچ بولتا ہے، جو انسان سچ کا ساتھ دیتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو خواب بھی پھر سچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے بھی تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے بہرحال ہمیں بتا دیا کیا کہ رسول کی آمد کے بعد بھی جو دین کو مانتا ہے، اس پر ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ اس کی نجات ہوگی، اس دین کے ساتھ. اب اس میں ایک حدیث ہے، اور عباس رضی اللہ بن عبد المطلب سے روایت ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا یعنی دل سے اعلان کر دیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. کون سی دعا ہے یہ؟ ہاں بالکل. میں نے آپ کو کہا تھا نا اس حدیث میں آپ سے نے کہا نا کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں بھی لے جاؤں گا. پھر سامت رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے فرمایا جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندی مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اور اس نے مریم کی طرف القا کیا تھا، اور روح اللہ ہیں، اور یہ کہ جنت بھی حق ہے دوزخ بھی حق ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے. دیکھیں قیامت کے دن کتنا خوبصورت ایک حدیث ہمیں بتا رہی ہے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ صلاۃ السلام بھی ایک بڑا فرقہ ہی عیسائیوں کا گزرا اب تک موجود ہے، تو ساتھ میں عیسیٰ کو بھی حدیث میں ذکر ہے. اگر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ وہ بھی پیغمبر تھے اور بندے تھے، ان کی والدہ بھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتائیں گے کہ میں ان دونوں سے کہوں گا. کیا کہوں گا؟ عیسیٰ اور اس کی ماں دونوں سے پوچھوں گا کہ تم نے کہا تھا عبادت کرو. اور آل عمران میں 6 پارے میں بلکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں اس دن اگر میں ساری دنیا کو ہلاک کر دوں اور میں عیسیٰ کو بھی ہلاک کر دوں، میں ساتھ اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دوں، پھر اللہ نے کہا نہیں وہ مخلوق ہے، میں نے ان کو مار دینا ہے نا، تو ضرورت نہیں ہے نا. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں اگر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں بندے بھی ہیں. لیکن رسول تو ہر کوئی مانتا ہے نا، لیکن بندہ ماننا بھی کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. تو وہ بندے ہیں، انسان ہے. سورہ کہف میں ہم نہیں روز پڑھتے انا بشر مثلکم، ہے نا؟ جو کوئی چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنا تو وہ اچھے عمل کرے، اور یہ کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں.
اتنی سی چیز پر ایمان لانے والا آپ سے اس نے فرمایا 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے چلا جائے. اس میں شرک کی جڑ کاٹی جا رہی ہے اس حدیث کے اندر. ورنہ 8 دروازوں میں سے کس نے داخل ہونا ہے؟ ابو بکر نے. کیونکہ ابو بکر نے داخل ہونا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دروازوں کا ذکر کیا تو ابو بکر نے پوچھا تھا رضی اللہ نے کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا رہے ہیں، جیسے بشارت دے رہے ہیں باب الصلاۃ اس کے لیے، نماز والے کے لیے جس کی نفل نماز زیادہ ہوگی، صدقے والے کی باب الصدقہ ہے، جہاد والے کے لیے، سب کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ ہے. تو ابو بکر رضی اللہ کہتے ہیں کوئی ایسا شخص جو 8 میں سے گزرنا چاہے، 8 دروازے اس نے جس میں سے چاہے مرضی گزر جائے. دیکھیں جو جس کے قابل ہے وہ اس میں سے چلا گیا، جب وہ اس میں سے چلا جائے گا نا تو وہ بس اس کا دروازہ ہے، تو اس کا دروازہ بند. اب باقی نہیں ہے نا اس کے، اور وہ اس کے لیے یہ جنت کا جو مزہ ہے آگے اندر. ایسا نہیں ہے کہ 8 دروازے ہیں جیسے ہمارے گھر کے ہوتے ہیں، جا کے ایک ہی ڈرائنگ روم میں مل گئے سارے. جنت جو ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، سنی نہیں، کہ بیان نہیں کر سکتا کیا ہے، وہ رب ہی جانتا ہے. وہ تو انشاءاللہ جا کے ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کیا کہ کہا اس کے لیے وہی ہے. اب جو ہر کوئی ہر دروازے کا مزہ لینا چاہے، ہر سٹال کو دیکھنا چاہے، ہے نا، تو کہا ابو بکر مجھے امید ہے وہ تم ہو. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے وہ تم ہو، اور وہ عورت جس نے فرض نماز روزے رکھے، فرض نمازیں پوری پڑھی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کی، کہ جس دروازے میں سے چاہے گی داخل ہو جائے. اور شرک بھی کہ اس نے شرک نہیں کیا، تو جس دروازے میں سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. لیکن یہ حدیث ہمیں ایک اور خوشخبری دے رہی ہے، اس سے بھی آسان ہے نا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، مال کی حفاظت کی، اس کے غیب میں، یعنی یہ شرک نہیں کرتی تھی. فرض روزے، رمضان کے فرض روزے، ویسے تو نفل بھی رکھیں لیکن اصل تو وہ چیز تھی نا، ان کا ہی پورا ہو جانا کافی ہے. اور اپنی 5 وقت کی وہ جو فرض نماز تھی، نفل جتنے مرضی پڑھے نہ پڑھے، اس نے فرض تو پورے ہیں نا اس کی. کیا اس عورت کے لیے کتنی بڑی، اس سے تو چڑھتے ہیں یہود و نصارا، اس چیز سے تو چڑھ رہے ہیں، اس ایوارڈ سے تو عورت کے چڑھتے ہیں. وہ اتنا ایوارڈ ہے ان کی عورت کے لیے، صرف فرض روزے ہیں 30، زیادہ ہیں 30 ہیں، ہے نا، 5 نمازیں ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کیا ہے، حلال پہ لگانا ہے، حلال پہ اس کو ترغیب دینی ہے، بس اتنی سی بات ہے، شرک نہیں کرنا. یہ جس دروازے میں سے چاہے ابو بکر کی طرح جا سکتی ہیں قیامت کے دن. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے میثاق تم سے، ورفعنا، اور اوپر کیا تمہارے، فوقکم الطور، کس کو، طور کو، پہاڑ کو، خذوا، اور کہا پکڑ لو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو. اتی سے ہے نا، حمزہ تا یا اتی، دینا لینا دونوں کی اسم آتا، کم تم کو، بقوت، قوت سے، وذکروا، یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ. بنی اسرائیل سے سب میثاق لیا گیا تھا نا، اب اس کی بات ہو رہی ہے. عبادت کی وجہ سے، کیونکہ یہ لوگ عبادت کے اوپر قائم نہیں رہتے تھے تو ان پر سختی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب سختی کیسے کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر کیا. دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ یوں ہی معلق آپ کے اوپر آ جائے اور وہ ابھی گرا تو کیا ہوگا؟ ڈر کے یہ کہنا نا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک چیز اس کے اوپر رکھ دی، یہ تو ڈنڈا پکڑا ہو نا تو بچہ نیچے سے مان جاتا ہے. تو یہ وہی حال ہوا تھا ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ کوہ طور کو لے آئے تھے، پورے کا پورا طور ان کے اوپر تھا، اور کہا گیا کہ جتنی تم نے نافرمانیاں کی، جتنا تم نے تنگ کیا، اب کیا کرو، اب پکڑو اس کو. خذو، ابن عباس سے ہے، جو ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، وہی لا کے اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اوپر کر دیا ان کے سروں کے اوپر، تھوڑا سا ان کے قد سے اوپر تھا اور ان کے اوپر رکھ دیا گیا. اور کیا کہا گیا؟ فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہوا تھا، فرشتوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی سے، یعنی تورات کو کیا کرو، اس پر محنت کرو، اور کیا کرو، کوشش کرو، اور صبر استقامت کے ساتھ اس کو پکڑو. صبر استقامت کیوں کہا گیا ہے؟ ویسے صبر استقامت اس لیے کہا گیا کہ قرآن کے معاملات پہ دیکھیں، عمل کرنے کے لیے کتنے صبر کی ضرورت ہے. کوئی چیزیں ہم نہیں بھی کرنا چاہتے، ہے نا، کچھ معاملات زندگی کے ہم نہیں چاہتے لیکن ہمیں کرنے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا کریں، بس اللہ کی خاطر. ہماری کتاب اجازت نہیں دے رہی، انسان نہیں کرتا. تو کیا، خذوا ما آتیناکم، پکڑو اس کو،
کس طرح؟ عملی طور پر. مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کا. اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس میں ہے یاد کرو. کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی تلاوت کرو، اس پر عمل کر کے اس کو یاد رکھو. دیکھیں قرآن کی کوئی بھی آیت آپ کو زیادہ اچھی کبھی یاد ہوگی؟ کب ہوگی؟ اور سمجھ کے بیٹھے عمل کرنے سے. قرآن کی آیتیں یقین کرنے اس وقت یاد ہوتی ہیں یا آپ کی زبان سے اس وقت نکل پاتی ہیں جب وہ عمل میں ہوتی ہیں. عمل بھی نہیں ہوتی تو وہ نہیں نکل پاتی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں 63 میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہمیں کس بات کا پتہ چلا کہ قرآن پکڑنا ہے، قرآن ہاتھ میں رہنا چاہیے، وظیفہ نہیں. دیکھیں وظیفہ بھی تو ہم دیکھ ہی رہے تھے نا، زندگی میں وظیفے بھی کیے ہوئے تھے، ہاتھ میں بہت کچھ تھا. جو روزانہ فجر کے بعد ہمیں کوئی کہتا تھا نا آئیں قرآن پڑھیں، کوئی بھی ہمارے گھر میں آتا یا ہمارے کیونکہ گھر کے پاس اسی طرح ایک گھر کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہوا تھا قرآن پڑھنا. جو میری ٹیچر تھیں عابدہ طارق، مزے کی بات مجھے جو 4 مین ٹیچرز ملی ہیں وہ ملی بھی عابدہ کے نام سے. تو جو تجوید کی تھی وہ عابدہ طارق تھی، اور جو اس کی حفظ کی تھی تجوید اس کی ہوتی تھی تفسیر کی، وہ عابدہ صبور تھی. اور جو اب کی ہماری ابھی کے ریسنٹلی میرے گزرا ہے جو ہمارا یہ تعلیم الدین جو گزرا تھا بڑا، اس کی عابدہ خان تھی. کس کے منہ سے نکلی ہوئی اللہ نے قبول کی؟ کس کے منہ سے نکلی ہوئی ہے نا، کہ ہم بھی اس قابل ہوئے کہ ہم تیری عبادت میں آگے ہوں. تو کیا کہ اس وقت جب وہ کہا کرتے تھے نا آئیں آپ کلاس لیں، آپ اس کو سمجھیں، آپ اس کو پڑھیں، چند گھر چھوڑ کے، ایسے جیسے آپ لوگ گلیوں سے، دوسری گلی تھی ہمارے بھی جہاں یہ کام ہو رہا تھا، لیکن کیوں نہیں جاتے تھے؟ کیونکہ ہاتھ میں بہت کچھ تھا. کہتے میں ٹائم نہیں ہے. ٹائم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فجر کے بعد وہ اتنا کچھ تو پڑھنا ہے. ایک پنج صورتہ بھی پورا پڑھنا ہے صبح کے ٹائم بیٹھ کے، پھر یاسین بھی پڑھنی ہے، کیونکہ اور بھی بہت کچھ ہوتا تھا. دعائے جمیلہ بھی تھی ایک وہ، ٹھیک ہے، اور سارا کچھ ہی یعنی ہمیں ہوتا تھا یہ پڑھنا ہے، یہ سب پڑھنا ہے. اور ایک دو دفعہ میں گئی بھی، پھر اس کے بعد میں نہیں گئی. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا پھر اب آپ لوگوں کو سنانا بھی ہے یاد کر کے یہ لفظی ترجمہ، تو ظاہر سی بات ہے اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے. اب فجر کے بعد ہم اپنا پڑھیں گے یا میں اب ان کو ان کا یاد کر کے سناؤں گی، تو وہ پھر اچھا نہیں لگے گا. اس سے بہتر میں نہ ہی جاؤں. لیکن وہ بھی کیا جو ہے نا پولیس کی طرح میرے گھر آ مجھے پکڑ کے لے کے جاتی تھی، اے کڑی. تو میں کہتی تھی نہیں پھر آؤں گی، بس تھک جاتی ہوں، بس تیرے تھے 10 بچے، چل کھینچ کے لے جاتی تھی. تو کیا کہ ہم نے ہاتھ میں کچھ اور پکڑا ہے. اللہ ہمیں اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو پکڑو. اور قرآن کا پکڑنا ہمیں ابھی کیا بتا رہا ہے؟ خضوع اور بقوتن. بقوتن کیا پتہ چل رہا ہے؟ دل سے پڑھنا. دل سے پڑھے ہم اس قرآن کو ہر وقت کا. کیونکہ دل سے کیوں پڑھنا یہاں پہ؟ خضوع قوتن، مضبوطی سے پکڑو. وجہ ہے دل ہر وقت نا الٹ پلٹ ہوتا ہے. اللہ کی انگلیوں میں ہے نا انسان کا دل. دیکھیں ایک سیکنڈ میں کیا ہے، ایک سیکنڈ میں کیا ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو الٹ پلٹ ہوتی ہے نا، حال بدلتے ہیں تمہارے، اس کے لیے کیا کرو؟ اس کو بار بار پڑھو. یہ جو بار بار دل بدلتا ہے نا، اس کو ہاتھ میں لے لو اور مضبوطی سے پڑھو. اور کیا کرو؟ ہے اس کو یاد کرو. اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں سختی ہے اس آیت میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سختی کی ہے، زبانی وعدہ لیا ہوا ہے کہ تم نے اس کو پڑھنا ہے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو یاد رکھنے سے مراد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وذکروا، ذکر. تو بار بار کسی چیز کو یاد کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر بار بار دیکھنے سے، پڑھنے سے، یہ خضوع کا جو ورڈ ہے نا وذکروا، اس کا مطلب ہے دیکھنا، بار بار دیکھنا. آپ ایک چیز کو نہیں پڑھ رہے، آپ کے گھر میں کوئی آیت لگی ہوئی ہے، کہیں بھی لگی ہوئی ہے، آپ کا دن میں 10 دفعہ جاتی ہے نظر. ٹھیک ہے، کوئی بھی آیت لگی ہے، دیکھیں آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی یاد ہو جائے گی. آپ حفظ تو نہیں نہ کر رہے، وہ کوئی بھی آیت ہو آپ کے گھر کے اندر، لیکن وہ نظر بار بار جانے سے، بار بار دیکھنے سے وہ آپ کو یاد ہوگا. یہی وجہ ہے کہ استاذہ کرام کیوں ہم لوگوں کو کہتے ہوتے ہیں اچھا یاد کرنے نہیں بھی ہوتا تو ہر نماز میں کھول کے تو دیکھ لیں، کھول کے تو دیکھ لیں، ہے نا. جیسے میں کہہ رہی ہوں آپ کے گھر میں دیوار پہ آپ کی کہیں بھی کوئی بات لکھی ہوئی ہے، آپ کو بار بار نظر پڑی ہے، آپ کو یاد ہو جائے گی. گھر کے اندر لکھی کوئی بھی آیت آپ کو یاد ہو جائے گی دیکھنے سے ہی صرف. ابھی اپنی حفظ نہیں کی. تو عملی طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سستی نہ کرو، اس کو سجا کے نہ رکھو، اس کو پکڑو، اس کو کھولو. ٹھیک ہے، اور تقوی کے لیے
کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں ایک بات پتہ چل رہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر تقویٰ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ پھر بار بار قرآن کی تلاوت کریں. بارک اللہ، بار بار قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں تتقون، بار بار قرآن کی تلاوت کریں. اس سے کیا ہوگا؟ تقویٰ پیدا ہوگا، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہی لاتی ہے. ایک نیکی خود تعاون کرتی ہے دوسری نیکی کے ساتھ. پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لکنتم من الخاسرین. اب کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کے عہد کے بعد جو رویہ اختیار انہوں نے کیا اس کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پھر گئے. دیکھیں نرمی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت، دیکھیں کوہ طور بھی ان کے اوپر کھڑا کیا، اتنا کہا خضوع واسکروا، مضبوطی سے پکڑو پڑھو، ٹھیک ہے. اور کیا انہوں نے بھلا دی، انہوں نے پھر وہی کام کیے، سستیاں کی، قرآن کو بھولے، قرآن کو چھوڑا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بجائے کہ ان کو ختم کر دیتے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہ تم پھر گئے تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا. ہم قرآن سے کتنا پھرتے ہیں اور بار بار پھرتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کتنا فضل کرتے ہیں ہمارے اوپر. ابو سعد خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا فضل ہے وہ قرآن ہے. اتنی نافرمانیوں کے بعد پھر ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آج اگر کوئی اہل قرآن ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، قرآن کا عالم ہے، اس کی دوستی اس قرآن کے ساتھ ہے، باوجود اس کے اس کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اچھا فلاں کے پاس کتنا ہے. تو پھر آپ سے سمجھ کہا اس نے قرآن کی قدر نہیں جانی، اس کو پتہ نہیں تھا اس کے پاس کیا ہے. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والمنہ.